बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आपकी टीचर शहनाज तबस्सुम ICMS वर्सक कैंपस की जानिब से आपके लिए इस्लामियात का जो है आज दूसरा सबक लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आपने जो है पिछला जो हमारा सबक था उसकी जो मश्क थी और उसका जो सबक था वो आप लोगों ने सुना भी होगा और समझा भी होगा। जैसा कि हमारा पहला सबक था अल्लाह, तो आज हम डियर स्टूडेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सबक वो है आखिरत। तो आज जो हमारा दूसरा सबक है आखिरत, उसके जो हैं हम उसकी तारीफ़ करें, जो तारीफ़ के बारे में पढ़ेंगे, आखिरत का मकसद पढ़ेंगे, आखिरत कैसे आएगी इस सबक में हम पढ़ेंगे, आखिरत में कामयाबी कैसे है और हासिल सबक जो है इसका आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो आते हैं हम अपने जो है सबक की तरफ। आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 2 है हमारा, जो है हमारा पेज नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 है हमारा और हमारा दूसरा सबक है आखिरत। तो आइए स्टूडेंट हम सबसे पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया मखसूस मुद्दत के लिए बनाई है। मखसूस मुद्दत यानी एक ख़ास टाइम है जो जिसका सिर्फ़ अल्लाह को इल्म है। अल्लाह ने ये दुनिया सिर्फ़ उस वक्त के लिए बनाई है और जब दुनिया ये मुद्दत पूरी कर लेगी तो अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देंगे। अब इस दुनिया की मुद्दत कितनी है ये इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है और जब कब ये ख़त्म होगी इसका भी इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। जब ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला जो है इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। जिस दिन दुनिया अपने इख्तिताम को पहुँचेंगी और क़यामत को एक कायम होगी, इस दिन को रोज़े आखिरत कहते हैं। अब आते हैं आखिरत का मकसद कि आखिरत का मकसद क्या है। आखिरत यौम हिसाब है। इस दिन इंसान ने दुनिया में जो भी एमाल किए होंगे इनका हिसाब होगा, यानी इस दुनिया में हमने जो भी अच्छे या बुरे काम किए होंगे उनका जो है हिसाब होगा। अल्लाह ने जब हज़रत आदम को जन्नत में ज़मीन पर भेजा था तो ये वादा किया था कि अगर इंसान दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेगा तो वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के बाद दोबारा जन्नत में जा सकेगा। यानी अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उस से मना हो सके इंसान, और जिस काम में सवाब है अगर इंसान वो करे तो वो आखिरत में इस दुनिया में भी जो है वो कामयाब होगा और आखिरत में भी उसे जो है अल्लाह ने उसका अजर रखा है और वो जन्नत की सूरत में है। इसीलिए रोज़े आखिरत हिसाब होगा कि इंसानों ने कितने अच्छे अमाल किए और कितने बुरे अमाल किए, किसको जन्नत में भेजा जाए और किसको दोज़ख में डाला जाए। मौत के बाद लेकिन क़यामत से पहले, चूँकि रोज़े आखिरत के आने से पहले ही बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, तो इस दौरान इन इंसानों की अरवाह को एक इंतज़ारगाह में भेज दिया जाता है जिसको बरज़ख कहते हैं। बरज़ख में अरवाह यानी रूहों रोज़े आखिरत का इंतज़ार करती, यानी इंसान इस दुनिया में जितने भी इंसान मर जाते हैं उनकी रूह को जहाँ भेजा जाता है उनको उस जगह को बरज़ख कहते हैं और क़यामत के दिन तक जो है वो रूहें उस बरज़ख में इंतज़ार करती रहती हैं। अब आते हैं कि आखिरत जो है वो कैसे आएगी। जिस दिन अल्लाह को दुनिया ख़त्म करनी होगी, इस दिन हज़रत इसराफील सूर फूंकेगी। सूर की आवाज़, सूर एक बांसुरी को कहते हैं कि सूर की आवाज़ ऐसी होगी कि ना सिर्फ तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे बल्कि दुनिया भी फना हो जाएगी। ये अमल पूरा होने के बाद हज़रत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे, यानी एक दफ़ा जब वो बांसुरी बजाएंगे तो उससे जो है वो सारी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब वो दोबारा वो सूर फूंकेंगे, इस दफ़ा सूर की आवाज़ ऐसी होगी कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान भी इस दुनिया में आए थे वो सब के सब दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे।
اور بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے۔ کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو پوری زندگی ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمیشہ دو فرشتے رہتے ہیں، جو ایک ہماری اچھائی لکھتے ہیں اور ایک جو ہے ہماری برائی لکھتے ہیں، تو اور اس کے ہر عمل کو جو ہے نوٹ کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے لائیں گے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر انسان نے جو اعمال کیے تھے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک 4 باتیں اس سے پوچھ نہ لی جائیں۔ نمبر 1، عمر کس چیز میں گزری؟ نمبر 2، اپنی جسمانی طاقت کس چیز میں ختم کی؟ نمبر 3، جس کا دین سے واقفیت تھی اس پر عمل کیا یا نہیں؟ مال و دولت کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ہر انسان سے سوال ہوگا، اس نے جو جھوٹ بولے، جو کین اور بغض دل میں رکھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو اس نے حسد کیا، برائی کی، لڑائی جھگڑے کی، اس کی جواب طلبی ہوگی۔ نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، اس کے بارے میں سرزنش ہوگی۔ دوسروں کا حق مارا، کسی کے پیسے ہڑپ کیے، کسی کو دھوکہ دیا، اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ پڑوسیوں کو تنگ کیا، غریب رشتہ داروں کو حقیر جانا، اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ غرض انسان نے دنیا میں جتنے بھی برے کام کیے ہوں گے سب پر جواب طلبی ہوگی۔ جس نے جتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس سے جواب طلبی ہوگی، اور گناہ گاروں کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگی تو دوزخ کا مقدار بڑھ جائے گا۔ گنہگاروں کے برعکس نیکوکار اطمینان سے ہوں گے، رحمت للعالمین ان کی شفاعت کریں گے، فرشتے ان کی تواضع کریں گے، ان کو حوض کوثر سے فیضیاب کیا جائے گا اور وہ اطمینان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں روز آخرت کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ آخرت میں ہے کامیابی کیسے، یعنی ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یوم آخرت ایک کڑا امتحان ہے جس سے تمام انسان گزریں گے۔ اس کڑے امتحان میں ہمیں کامیابی کس طرح مل سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں دن رات عبادت کرنی ہوگی، سارا سال روزے رکھنے ہوں گے، یا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس میں ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے۔ اللہ نے ہمیں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے برتنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا برتنے کا مطلب ہے کہ ہم وہ سارے کام کریں جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کرنے چاہیے، لیکن یہ سارے کام کسی انسانی ایجاد کردہ طریقے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کی عبادتیں زیادہ ہوں گی، لیکن اسلام میں عبادت صرف نماز پڑھنے، روزے رکھنے یا حج کرنے کا نام نہیں۔ اسلام میں اگر آپ حق حلال سے روزی کما رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یعنی ہر وہ کام میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ احکام خداوندی کے تحت ہے تو عبادت ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ خدا نے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو عبادت میں مشغول ہیں، پیاسے کتے کو پانی پلا رہے ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ احکام خداوندی کے تحت ہے تو عبادات ہے۔ ان عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ خدا نے جو فرائض بندگی آپ پر لاگو کیے ہیں ان کو بھی برضا و رغبت پورا کریں، یعنی نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے، روزے رکھیں، موقع ہو تو حج کریں، مستقل گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے رہنمائی مانگتے رہیں۔ درج بالا باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی زندگی احکام خداوندی کے تحت گزارتے ہیں تو آپ کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں امید کی جا سکتی ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں اتنی ہوں گی کہ وہ ان گناہوں پر غالب آ جائیں گی جو دن رات سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلمان آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آخرت میں کامیابی دنیا میں احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ آخرت کا جو ہے مقصد کیا ہے، آخرت کیسے آئے گی اور آخرت میں کامیابی کیسے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ ہم اس سبق سے جو ہمیں کیا حاصل ہوا۔ تو اس کا حاصل سبق ہے کہ اللہ نے یہ دنیا مخصوص مدت کے لیے بنائی ہے۔ جس دن دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی، اس دن کو روز آخرت کہتے ہیں۔ آخرت یوم حساب ہے۔ اس دن انسان نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہوں گے ان کا حساب ہوگا۔ قیامت سے پہلے وفا پانے والے لوگوں کی ارواح کو برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ جس دن اللہ کو دنیا ختم کرنی ہوگی، اس دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے۔ کرامن کاتبین ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے لائیں گے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر انسان نے جو اعمال کیے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ جنت کے، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے وہ دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ زندگی احکامات خداوندی کے تحت گزار دی جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا حاصل سبق بھی۔ امید ہے آپ نے اس سبق سے جو ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ سمجھا بھی ہوگا۔ آج کے لیے ہماری صرف یہ سبق کی ریڈنگ تھی۔ انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم اس کی مشق کریں گے، اس کے سوال جواب کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔